عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك هو الفضل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم تین چیزوں سے بنتا ہے۔ یہ علم تین چیزوں کا نام ہے، ایک تو قرآن کی محکم آیات، دوسرے سنت قائمہ، تیسرے فریض عادلہ۔ تو کل آپ کے سامنے حدیث آئی تھی کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، وہ کیفیت کے لحاظ سے کل جو حدیث آئی تھی آپ کے سامنے، العلم علمانی، علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم دل میں ہوتا ہے، ایک زبان پر ہوتا ہے نا، وہ علم کی کیفیت کے لحاظ سے۔ آج جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ علم کے اصول علم کیا ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو کیا کریں گے بھائی، آپ کہاں دیکھنا ہے؟ پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو قرآن کی آیتیں دو طریقے کی ہیں، ایک تو محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ آیت۔ متشابہ آیت کے پیچھے مت لگو، بس جیسا وہ آیا ہے ویسے ہی قبول کر لو اور آگے بڑھو۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیسا بیٹھے عرش پر کہ بادشاہ جیسے بیٹھ، کچھ بھی سوال مت کرو، چلاؤ اس کو جیسے چلاؤ۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے دو ہاتھ نہیں آگا، کچھ بھی سوال مت کرو۔ تو جن لوگوں نے متشابہات میں سوال شروع کیا وہ بھگ گئے، سوال بھی مت کرو۔ امام علی فرماتے ہیں اس میں سوال ہی مت کرو، تم بس اس کو قبول کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دو طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکم ہے، دوسرے متشابہات ہیں۔ جو متشابہات کے پیچھے گیا تھا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو محکم آیتیں علم کی بنیاد، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سب چیزیں کہتے ہیں نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، بے شمار چیزیں محکم آیتیں، یہ علم کا ذریعہ۔ سنت قائمۃ، وہ سنتیں، احادیث کا لفظ استعمال نہیں کیا، سنت قائمہ، وہ بھی سنت قائمہ، وہ علم کا ذریعہ جس کے سند بھی موجود ہے اور وہ جس کا متن بھی موجود ہے۔ اب تیسری چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے فریض عادلہ، عدل کے معنی برابر۔ فریض عادلہ کیا ہے؟ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں دو اور اصول بھی نکلتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے، اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور سے بات ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور ایک اصول نکلتا ہے، وہ اجماع ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ صحیح راستہ اس پر کھلا ہے، اور سارے ایمان والوں کا راستہ اس کو دوسرا راستہ اختیار کرے گا، سارے ایمان والے چلے انہیں غلط چلے گا، تو جو راستہ سارے ایمان والے چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین کیا ہے؟ ایمان والوں کا راستہ، وہ ایک ہے، وہ راستہ نہیں چاہتا، الگ راستہ چلتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسی کے حوالے کر دیں گے، پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے تمام علماء نے یہ نکالا ہے کہ جس مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے اس کو ماننا ضروری، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اور بے شمار احادیث اس کے بارے میں ہیں، بڑی بڑی کتابیں اجماع کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ تو اجماع کو ماننا فرض ہے۔ جس مسئلے میں امت کا، پہلے تو صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، ان کا اجماع جس مسئلے میں ہو چکا ہے اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں دیا جائے گا، اس کو اور پھر لا کے بحث کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں اجماع ہو چکا، پوری امت نے اجماع کر لیا، کوئی آج بولے کہ ان کی خلافت کو نہیں مانتا، ان کی خلافت ناحق تھی، کافر ہو جائے گا، معلوم وہاں تک چلا جائے گا۔ آپ کی خلافت کے بارے میں آج بھی تو نہیں، خلافت بھی نہیں ان کی، آج اگر کوئی ان کے بارے میں کرے گا تو کافر ہو جائے گا، معلوم اجماع کے خلاف ہو گیا ہو۔ تو بے شمار مسائل اجماع کے ہیں۔ تراویح کا مسئلہ ہے، امت نے اجماع کر لیا۔ طلاق کا مسئلہ ہے، امت نے اجماع کر لیا۔ نماز جنازہ ہے، 4 تکبیروں پر اجماع کر لیا۔ تو جو اجماع کے مسائل ہیں اس کے بارے میں کوئی ٹچ کرے گا، چلو انہیں ہٹ گیا انہیں۔ تو یہ ہمارے علم قرآن سے، احادیث رسول سے بات ثابت ہے۔
پھر چوتھا فریض عادلہ کے اندر اور ایک چیز جو آتی ہے وہ قیاس. قیاس کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا, جو علت ظاہر اس کے اندر وہ ظاہر کر دیتا ہے. قیاس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا, بلکہ اس حکم میں جو علت ہے وہ جو ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. القیاس مظہر لا مثبت, یہ اصول ہے ہمارا. اب مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کوئی بہتے ہوئے جو ٹھہرے ہوئے پانی پر پیشاب نہ کرے اور پھر اس کے بعد اس سے غسل نہ کرے یا وضو نہ کرے. پانی ٹھہرا ہوا ہے, ایک آدمی پیشاب کر دیا تو پانی گندا ہو جائے گا. اب پانی بہہ رہا ہے تو بس اور بات ہے, بہنے والا پانی الگ ہے. لا یبولن احدکم فی ماء راکد, یہ حدیث ہے, حدیث کے الفاظ کے لا یبولن احدکم فی ماء راکد, ٹھہرے ہوئے پانی پر کوئی پیشاب نہ کرے. ثم یغتسل فی, اسی سے کیسا کرے گا, پانی گندا ہو جائے گا نا. بہتا ہوا پانی ہے, جل رہا ہے تو بس چلی جائے گی گندگی. اب کسی نے سوال کیا نہیں بھائی وہ پانی پیشاب نہیں کرے, پیخانہ کرے تو کیسا؟ اب انہیں کیا بولتے ہیں, نہیں حدیث میں ہوتا ہے نا بھائی پیشاب کے بارے میں, پیخانہ کرے تو پاک ہے پانی. نہ بولے کوئی آدمی حیض کی گندگی لا کے ڈال رہا ہے, گندے کپڑے لا کام ڈال دیتے لوگ, گندگی کا ٹوکرا لا کے ڈال دیا. پیشاب کے بارے میں ہوتا ہے حدیث میں آگے نہیں ہے دوسرا. تو یہ بات صحیح ہوئی کہ اب ذرا سوچیے, قیاس کرنا ضروری ہے کہ نہیں, سوچو. وہ بھی علت کیا ہے وہاں, گندگی. تو اجماع کو ماننا بھی ضرور ہے اور قیاس کو ماننا بھی ضروری ہے, ورنہ مسئلہ غلط ہو جائے گا. بنیادی طور پر مسئلہ غلط ہو جائے گا بھائی کہ نہیں, دیکھیے آپ. تو یہ مسئلہ آج پھر اور کل حدیث میں جو بات آئی تھی, شاید ڈاکٹر صاحب کل بولیں گے دو طرح ہوا تو بول رہے ہیں, آج یہ بول رہے ہیں. تو یہ پرسوں وہاں جانا ہوا مدینہ میں, ہمارے ایک دوست ہیں بیچارے انجینئر پروفیسر ہیں انجینئر کالج میں, پی ایچ ڈی ہیں. وہ آئے تھے ہمارے پاس میں, بیجاپور بھی آئے تھے, ہبلی کے رہنے والے ہیں. تو انہوں بولے ہمارے عالم آئے تھے یو پی, کوئی عالم آئے, سب جمع کیا ان لوگوں کو, تمام سلفی لوگوں کو جمع کیا وہاں سے. جو غلط مسئلے اجماع کو چھوڑ کر قیاس کو جو مسئلے کیے ہیں سب رکھ دیے سامنے انہیں. اس کی کیا دلیل ہے, پیر پسارنے کی کیا دلیل ہے, بے جو ہے جنگلی داڑھی چھوڑنے کی کیا دلیل ہے ان کی, سینے پر ایک آدمی جواب نہیں دیا گیا. تمام مسائل کو ان سے پوچھا, ایک آدمی جواب نہیں دیا. نہیں ہم کو 6 مہینے دے, 6 مہینے ایک برس لو بولے. اجماع کو ماننا فرض نہیں قرآن کی روشنی میں, قیاس کو ماننا فرض نہیں قرآن کی روشنی میں. 4 اصول ہیں, اس پر چاروں ائمہ متفق, صحابہ کرام تو متفق تھے. اب اجماع کس کو کہیں گے جس میں چاروں ائمہ اس وقت لکھے موجود نہیں تھے نا بھائی, ایک صحابی بول دیے یا صحابہ کرام کا ہو گیا بس, ان ریٹرن کنڈیشن میں نہیں تھا وہ. پھر جب چاروں ائمہ کا دور آتا, ہر چیز ریٹرن موجود ہے ہمارے پاس, چاروں ائمہ جس مسئلے میں متفق ہیں وہ اجماع ہو گیا. تو چاروں ائمہ کے متفق مسائل کے خلاف ہیں یہ لوگ. پوچھا ان کو, کوئی ایک آدمی جواب دے سکے نہیں. جتنی جمع ہوئے سب جمع ہے, تمام مدرسے نا ان سب جا کے سب کو جمع کر کے لا کے بیٹھا, وہ زوردار تقریر کی, انہوں نے عربی میں تقریر کی. میں پوچھا نہیں کیا تقریر کی, کیا سوال ہے. جو مسائل انہوں نے اٹھا لے کے بیٹھے ہیں لوگوں کو, جس میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو اجماع کے خلاف ہیں, قیاس کے خلاف ہیں, سب پیش کے سب بالکل جو ہے ایسے خاموش رہے, ایک آدمی جواب نہیں سکا. نہیں ہم کو ٹائم دو, 6 مہینے کی ایک برس لو بولے. تو جو اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں, یہ 4 ائمہ کے ماننے والے اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں. تمام گمراہ فرقے ہیں. ایک فرقہ جو صحیح راستے پر ہے وہ چاروں ائمہ کا ماننے والا ہے, جن کے علم کے اصول یہ ہیں چاروں. کیوں گمراہ نہیں ہوئے یہ انہوں قرآن سے بولتے ہیں. سب قرآن حدیث کے اندر اجماع کے بارے میں ہے کیا, نہیں بولو, ہم بولتے ہیں. انہوں بھی قرآن سے بولتے ہیں, حدیث سے بولتے ہیں. اسی قرآن اسی حدیث کے اندر اجماع کو مانو کر کے ہے کہ نہیں بھائی, بولو. اسی قرآن سے اسی حدیث سے قیاس کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں, بولو. قیاس کے بے شمار مسائل ہیں, قیاس کی بے شمار دلیلیں ہمارے سامنے ہیں. اب اس پر مستقل بحث کرنا نہیں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے علم کے 4 اصول ہیں. قرآن کی محکم آیات, سنت قائمہ, حدیث نہیں ہے, حدیث منسوخ نہیں, سنت منسوخ نہیں ہوتی, یاد رکھو. قرآن کی آیتیں منسوخ ہوئی نا تھوڑی بہت, کچھ قرآن کی آیتیں ہیں وہ کتنے منسوخ ہیں, اب وہ ذرا علماء کا اختلاف اور جانے دو. پر منسوخ تو ہی کچھ آیتیں, یہ تو مانتے ہیں. اس طرح احادیث بھی منسوخ ہے, اب وہ منسوخ حدیثیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یا حدیث نہیں تو حدیث بولنے کا لوگوں کو اتنا جھوٹ بات دیکھا. پرسوں ایک تقریر لا کے سنا ہے, فلاں وہ غیر مخلد کی لکھا ہے, یہ اس کے بارے میں اتنا لمبا بول رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا بول رہا ہے, یہ جو ہے بخاری میں, بخاری مسلم میں ہے اتنی, یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, یہ ابو داؤد میں, پورے کتنے دوسرے میں سب نام لیا. جھوٹ لوگوں کو بولتے رہتے ہو, جھوٹ سے اپنی دکان چلا رہے ہیں, معلوم ہے.
الحمدللہ ہمارے علماء اب جو ایسے پکڑنا شروع کر دیا، اب ان کی کوئی خیر نہیں رہی، یاد رکھو. تو اس لیے جو چاروں، اب وہ پوچھے وہ دونوں جو مکہ کے امام معلوم نہیں مجھے، تو یہ یہاں کے جو جتنے امام ہیں سب حملی مسلک کے ہیں کہ مدینہ کے امام؟ پوچھے نا یہ امام کیا ہیں، سب یہ امام سب حملی مسلک. ہماری ملاقات ہے، بولتے نہیں بھائی ہم یہ سیلفی نہیں ہیں، ہم حملی ہیں بولتے ہیں. تو یہ اہل سنت الجماعت چاروں امام کے ماننے والے، ان کے پاس ہی 4 اصول ہیں: قرآن کی محکم آیات، سنت قائمہ، اور پھر اجماع اور قیاس. اب طریقے الگ الگ ہیں، ذرا ڈیرائیویشن کے طریقے الگ الگ ہیں، ان کے الگ ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں. تو ان لوگوں نے دونوں کو اڑا دیا، وہاں سے من مانی کرنے کے لیے جگہ مل گیا وہاں سے. اجماع کو اڑا دینے کے بعد ہمارے سامنے آپ بول رہے ہیں، ہمارے سامنے کہاں کا اجماع ہے، کدھر کا اجماع کا تھا؟ غیر مقلد بول رہے ہیں کہاں کا اجماع، کدھر کا اجماع؟ ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں، ایک حدیث نہیں، بے شمار. ان اللہ لا یجمع امتہ علی الضلالہ ید اللہ علی الجماعت. اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا. کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، پوری امت گمراہی پر جمع. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جماعت سے مراد اجماع پر. تو بہرحال عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی بات ہے کہ 4 دین کے اصول ہیں، اسی سے ہمارے سارے مسائل نکالے جاتے ہیں. ایک اصول بھی چھوڑ دے گا آدمی، دیکھو مسئلہ غلط ہوگا نہیں. ایک اصول بھی چھوڑ دے آپ، قرآن کو تو چھوڑ سکتے تھے نہیں، اور پھر احادیث رسول کو، احادیث رسول سنت رسول کو چھوڑ سکتے نہیں، انہوں نے احادیث کو لے لیا. حدیث بہت ساری منسوخ ہے. سنت قائم رہنے والے، سنت لفظ کیا ہے؟ سنت قائمہ، وہ بھی سنت کے لفظ، سنت جو مستقل سنت اللہ کے رسول کے لیے، اس کو لے لو. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.